مرکزی نگاه، بطلی حریت، قائد فیلیم، فخر ایشیا، قائد ملت اسلامیہ، افکار دیوبند کے امین، پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے سرخیل، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى۔ اسٹیج پر موجود تمام قومی زعماء، عمائدین قوم، علماء کرام، معززین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سرزمین بلوچستان نے اپنی تاریخ کو آج ایک بار پھر زندہ کیا ہے اور ناجائز حکمرانوں کے خلاف آج کا یہ بے مثال مظاہرہ میں اہل بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں اسٹیج سے ایک قرارداد پیش کی گئی اور آپ نے اسے منظور کیا۔ مجھے قرارداد سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تائید کے ساتھ اس پر اتنا تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا اور بار بار میں کہہ چکا ہوں، کوئی 10 سال سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ ناجائز حکمران ہے۔ آج ان کی 3 سالہ کارکردگی نے ہمارے اس دعوے پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ وہ نالائق بھی نکلا، وہ نااہل بھی ثابت ہوا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ریاستوں کی بقا کے لیے 2 بنیادی عناصر ہوا کرتے ہیں،
ایک دفاعی قوت اور ایک معاشی قوت. دفاع ایک ادارہ ہے. دفاعی قوت ہماری فوج ہے. افواج پاکستان اسی قوم سے بنتی ہے. لیکن ماضی میں ان کے کچھ غلط فیصلوں نے خود ہماری دفاعی قوت کے بارے میں سوالات پیدا کر لیے ہیں. ہمیں دکھ ہے اس بات پر کہ ہماری دفاعی قوت پر کیوں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کیوں بھرے جلسوں میں اسے زیر بحث لایا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی کمزوری ہے. کسی غلطی کے نتیجے میں آج ان کو بھی اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہماری یہ تحریک اپنا واضح موقف رکھتی ہے کہ ہمارے ان اداروں کو اپنے آئینی دائرے کی طرف واپس جانا چاہیے تاکہ وہ غیر متنازع رہیں اور اس ملک کی بقا کا سبب بن سکے. میرے محترم دوستو، اگر ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ہر طرف غربت اور بے روزگاری کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور غربت کے ہاتھوں ایک پولیس مین سڑک پر آ کر اپنے بچے کو گود میں لے کر چیخ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بچہ خرید سکے؟ اگر اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز کے سامنے کوئی خودسوزی کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو وہاں لا کر برائے فروخت کا بورڈ لگا رہے ہیں، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے اس ملک میں. اور یاد رکھو، جب غربت اور بے روزگاری کا عفریت اس طرح بفر جائے تو پھر ہسپانیہ کی تاریخ سے لے کر سوویت یونین کے خاتمے تک آپ اس بات کو سن لیں کہ پھر ریاستیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں. ہم پاکستان کی بقا و تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. بندوق اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندوق اٹھانے سے خاندان اجڑتے ہیں، شہر اجڑتے ہیں، اور پشتونوں بلوچوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بندوق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر ان حالات میں جب پاکستان کے نوجوان کو اشتعال دلایا گیا، جب عالمی استعمار کی پالیسیوں نے مذہبی دنیا میں اشتعال پیدا کیا، لوگ بندوق کی طرف جانے لگے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم پاکستان کو ایک پرامن، آئینی، جمہوری اور اسلامی مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان. اور ہم نے آئین کا راستہ لیا. ہم بھی اسلحے کی طرف جا سکتے تھے، لیکن ہم جذبات کو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم ملک کو دیکھ رہے تھے کہ ملک کی بہتری کس پہ. لیکن عمران خان جیسے عناصر کو
پاکستان پر مسلط کر کے تم نے ہمارے خیر خواہی کے جذبات کا مذاق اڑایا ہے. ہمیں اس پر احتجاج کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اور میں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اکابر و اسلاف کی 300 سالہ تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہم نے کل بھی غلامی قبول نہیں کی تھی، ہم آج بھی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے. میرے محترم دوستو، ہماری سیاست تو مجروح ہوئی. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک تو خاموش رہیں، تھوڑا برداشت کریں، اور یہ جو جھنڈوں کا بھرمار ہے، ماشاءاللہ ہر پارٹی نے اپنی موجودگی کا پورا اظہار کر لیا ہے. یقین جانیے مجھے پبلک نظر نہیں آ رہی، میں جن سے مخاطب ہوں مجھے نظر نہیں آ رہے، اور آپ میں بھی پیچھے کے لوگ ان کو ہم نظر نہیں آ رہے. تو اگر یہ درخواست قبول کی جائے کہ کچھ وقت کے لیے ذرا احترام کے ساتھ ان پرچموں کو ذرا لپیٹ لیا جائے تو ہم ذرا آپ کو دیکھ سکیں گے، آپ ہمیں دیکھ سکیں گے. میرے محترم دوستو، ہماری جمہوریت، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی اتھارٹی، اس کو تو تباہ کر دیا گیا. ہماری دفاع پر سوالیہ نشان اٹھائے گئے، لیکن ہماری عدلیہ کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور 3 ججوں نے اپنے بیانات سے عام آدمی کے ذہن میں عدلیہ کے کردار کے بارے میں سوالات پیدا کر دیے. ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے، ہم نے اس ملک کے اداروں کو وہ مقام دینا ہے جو ان کا ہونا چاہیے. اگر ہمارے ان مقدس اداروں کے اندر کالی بھیڑیں آتی ہیں تو ہمیں ان صفوں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا. میں پاکستانی ہوں، آپ سب پاکستانی ہیں، یہ تمام قائدین پاکستانی ہیں. جو پاکستان کے وسائل ہیں وہی ہمارے وسائل، اس سے زیادہ ہم نہیں ہیں. لہذا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ پبلک کی موجودگی میں اس ساری صورتحال کو زیر بحث لائیں. میرے محترم دوستو، جہاں مہنگائی بھی ہو، بھوک بھی ہو، افلاس بھی ہو، غربت بھی ہو، اور اس ماحول میں نوجوانوں کو کہا جائے کہ پاکستان میں جب ہماری حکومت آئے گی تو لوگ نوکریوں سے پاکستان میں آئیں گے، نوکریوں کے لیے باہر سے لوگ آئیں گے ہمارے ہاں. آج باہر سے ہمارے پاس ایک ہی ملازم آیا ہے، اور وہ ہے اسٹیٹ بینک کا، کیا کہتے ہیں، گورنر کہتے ہیں اس کو نا. ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر تنہا نوکر ہے جو باہر سے پاکستان نوکری کرنے کے لیے آیا ہے. اور جس ملک میں گیا ہے وہاں کے بینکوں کو، وہاں کے مرکزی بینک کا دیوالیہ کر کے پاکستان آیا ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسمبلی کے اندر یہ بل بھی لایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترمیم کی جائے
اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF سے وابستہ کر دیا جائے. آپ بتائیں کہ پھر یہ آپ کا بینک نہیں ہوگا, وہ IMF کا ایک برانچ ہوگا جو پاکستان میں ہوگا. ہماری ملک کی معیشت کا سب سے بڑا دفتر, ہمارے ملک کی معیشت کا سب سے بڑا منتظم وہ قوم کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اس قسم کے قوانین لاتے ہیں؟ ابھی مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ جو حکومت خود دھاندلی کے نتیجے میں آئی وہ اب ہمیں انتخابی اصلاحات دے رہی ہے. انتخابی اصلاحات کے لیے وہ قانون سازی کر رہی ہے. میں آج اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں علل اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ اگر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یا کسی مشین کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی کی گئی تو ہم اسے صرف مسترد نہیں کریں گے, اسے جوتے کے نوک پر رکھ دیں گے. نعرہ تکبیر! گو نیازی! مکیت راشو نیازی! ہم ایسی قانون سازی کی اجازت کسی طرح بھی نہیں دے سکتے. ایک دفعہ دھاندلی کر لی, اس کا مزہ آیا, اب اگلے الیکشن کے لیے پھر دھاندلی کا پروگرام بنا رہے ہیں. خوند شد راتلے. بیا بے که خدای که اول خوند نراجع چکه. صحیح ده که نه ده؟ او چې په پولینګ سټیشنانو باندې څوک دا حرکت کوي لاس پښې وتړئ, او چې بیا کوم ځای کې د ووټ شمېر کېږي او څوک دا غواړي چې زه د تا رایه بدله کړم, غلا یې کړم, په هغه ځای کې لاس پښې وتړئ. دا ووټ د تا دی, د پلار نه ده چې دی به د ما د ووټ مالک جوړېږي. خپل رائے حضرت مفتی صاحب رحمه الله به فرمیل وی دا بیعت تا, بالواسطه بیعت تا. چې یو شی بیعت وي, زه د یو سړي په لاس بیعت کوم چې صبر نتیجه راوځي, وی دا خو پلانکي په لاس بیعت شوی دی. بیعت په دروغو, ووټ په دروغو, جمهوریت په دروغو, ریاست مدینه په دروغو. کم ځای دروغ ده؟ زه به د کومه زاړم. یہ جھوٹ قبول نہیں ہو سکتا. ہم بڑی مضبوطی کے ساتھ میدان میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آئے گا. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اقتدار چھوڑ کر نکل جاؤ. کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم لاپتہ لوگوں کے لیے روتے رہیں گے؟ کب تک ہم بے روزگاری کے ہاتھوں کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ 1 کروڑ نوکریاں کوئی عقل کی بات ہے؟ اور آپ حضرات کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے 70-74 سالوں میں پاکستان میں اب تک جو کل نوکریاں ہیں, بڑی نوکری سے لے کر چھوٹی نوکری تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی. کیسے اعتبار کیا آپ نے کہ یہ آئے گا 1 سال میں 1 کروڑ نوکری دے دے گا؟ نوکری کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے. پچاس لاکھ گھر دوں گا. 50 لاکھ تو تم نے گرا دیے لوگوں کے, تم نے دیا کیا ہے لوگوں کو؟ لہذا ہمارا قطعی فیصلہ ہے کہ ہم مہنگائی, بے روزگاری, غربت, افلاس اور بد امنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بشانہ ہیں. ہم قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. حوصلے سے رہیں,
ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ان ناجائز حکمرانوں کو ایوان اقتدار سے باہر کرنا ہے۔ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، جمہوری حکمرانی ہونی چاہیے، جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ قوم کو اعتماد نہیں اور حکومت ہو، یہ تو آپ علماء کرام اپنی کتابوں میں لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس امام کو محلے کے لوگ پسند نہ کریں وہ امامت نہیں کر سکتا۔ تو پھر ملک پر ہم ایسے حکمران کو کیسے تسلیم کر لیں؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری رہے گی، یہ جدوجہد جاری رہے گی اور یہ نظریہ زندہ رہے گا اس آئین کا، اس جمہوریت کا اور اس ملک کے آئین کی روح کا۔ ہم اسی پروگرام کو آگے لے جائیں گے۔ آئین کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا آپس میں میثاق ہے، ہم اس میثاق کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے۔ انشاءاللہ العزیز اسی پر ہمارا اور آپ کا آج تجدید عہد ہے۔ اہل بلوچستان سے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے تجدید عہد کرے کہ ہم نے ان حکمرانوں کے خلاف اور اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف جہاد کو جاری رکھنا ہے اور اس کو نتیجہ خیز بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کو ایک مستحکم پاکستان اس کے نتیجے میں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ باران در رحمت بقدر حاجت او روی۔ دعا کہ اللہ پاک دی مشتول گناہوں نو بخشی، عفو در گزر رات ہو کی اور اللہ پر مجھ باندھے جو مجھ پر جناب امن نظام سے اللہ راولی، جو فصارے نظام سے اللہ راولی۔ وآخر دعوانا تمام پی ڈی ایم کے دوستوں کا، تمام پارٹی ورکروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، قومی وطن پارٹی